اسکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا، بلکہ مارشاء اللہ سے صرف 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی تھی۔ انہی ایوب خان نے مارشاء اللہ کے 20 دن کے اندر اندر اسکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر پہلے کوئٹہ اور پھر برطانیہ بھجوا دیا۔ پاکستان میں جو جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے قالین کھینچ لیتا ہے۔ اسکندر مرزا میر جعفر کے پڑپوتے ہیں، وہی میر جعفر جنہوں نے 1757 میں پلاسی کے میدان میں بنگال کے حکمران سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور جن کے بارے میں علامہ اقبال کہہ گئے ہیں: جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ انہی اسکندر مرزا کے صاحبزادے ہمایوں مرزا نے ایک کتاب لکھی ہے، فرام پلاسی ٹو پاکستان، جس میں انہوں نے حیرت انگیز طور پر کچھ اور ہی کہانی بیان کی ہے۔ صاحب کتاب نے سراج الدولہ کو بد مزاج اور بے رحم ٹھہراتے ہوئے لارڈ کلائیو کے ہاتھوں شکست کا ذمہ دار خود انہی کو قرار دیا، تو دوسری طرف یہ عجیب و غریب مماثلت ڈھونڈی ہے کہ جن لوگوں نے سراج الدولہ کو تخت پر بٹھایا تھا، مراد اپنے جد امجد میر جعفر سے ہے، انہی کے ساتھ نوجوان حکمران نے بے وفائی کی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے تقریباً 200 سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دہرائی گئی، اور میر جعفر کے پڑپوتے اسکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروان چڑھایا تھا، اسی نے اپنے محسن کے سر سے تاج صدارت نوچ لیا۔ اسکندر مرزا نے برطانیہ کی امپیریل ملٹری اکیڈمی سے تربیت پائی تھی، لیکن ملک لوٹنے کے بعد انہوں نے سول لائن کو ترجیح دی اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں پولیٹیکل افسر بھرتی ہو گئے۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے انہیں وزیر دفاع مقرر کیا۔ جب گورنر غلام محمد نے بوجہ خرابی صحت استعفیٰ دے دیا تو ان کی جگہ اسکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تاریخ کا حصہ یہ بھی ہے کہ 7 اکتوبر کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد اسکندر مرزا کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ آئین معطل کر کے اور اسمبلی تحلیل کر کے انہوں نے در حقیقت وہی شاخ کاٹ ڈالی ہے جس پر ان کا قیام تھا۔ چنانچہ اسکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیان 20 دن بڑے مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب مخالف دھڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کی۔ جب اس میں ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا ڈالا، لیکن ایوب خان کو برابر اسکندر مرزا کی محلتی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہیں۔ وہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں: ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بیوی بیگم ناہید مرزا ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے کہ جب تم نے ایک غلطی کر ہی دی ہے تو اب ایوب خان کا بھی صفایا کر دو۔ 27 اکتوبر کی رات جنرل برکی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیخ اسکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے بہتیرا کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں۔ انہوں نے سلیپنگ گاؤن میں ہی صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفیٰ پر دستخط لے لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھا لیں، آپ کو ابھی اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ اسکندر مرزا نے اپنے عہدے کے بارے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم ناہید ایک بار پھر زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئیں اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا: مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ چنانچہ اس طرح پاکستان کی تاریخ کے پہلے مارشل لا کا آغاز ہوا۔